دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الاحزاب شروع تھی، 22واں پارہ شروع ہوا ہے۔ ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ جو تھا متبنہ کا حل کرنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے غلام زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جو متبنہ ہوگا اس کی نسبت ان کے باپ کی طرف کرنی چاہیے، اور وہاں مشرکین جو تھے متبنہ کو بالکل حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے، اس کی متعلقہ یا اس کی بیوہ سے شادی کرنا ایسے ہی حرام سمجھتے تھے جیسا کہ اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ کام مشکل ہے، جو ایک رسم چل رہی ہو اس کا توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نبی اللہ تعالیٰ نے وہ رسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑوائی کہ حضرت زید کا نکاح ہو گیا حضرت زینب کے ساتھ، ان کا پھر نبھاؤ نہیں ہوا، متعلقہ ہو گئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی شادی آپ کے ساتھ ہی کر دی ہے۔ اس واسطے حضرت زینب فخر کرتی تھی کہ باقی عورتوں کا نکاح تو ان کے رشتہ داروں نے کرایا، لیکن میرا نکاح خود اللہ نے نبی علیہ السلام سے کروایا۔ تو منافق اور مشرک لوگ جو تھے ایک گھر میں فساد ڈالنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو احکام دے رہے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، تم ایک نبی کے گھر والی ہو اور امت کی ماں ہو۔ تم میں سے جو بھی نیکی اور فرما برداری کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی اور نیکی، جہاں ان کو کسی برائی پر سزا دگنی ہوگی تو ثواب بھی نیکی پر دگنا ہی ہوگا۔ لہٰذا اس مسئلے میں کمزوری نہ دکھانا، لوگوں کو خوش نہیں کرنا، نبی علیہ السلام کو پریشان نہیں کرنا، اور وقرن فی بیوتکن، آپ اپنے گھر میں رہیں۔ اور سب عورتوں کا حکم بھی یہی ہے کہ ان کے سارے خرچے خاوند کے ذمے ہوتے ہیں، وہ گھر میں ہی رہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اگر پیسہ ہو تو۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین، چند صفات 12-13، اسلام، ایمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ دینا، روزہ رکھنا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا۔ جن لوگوں میں عورتیں ہیں یا مرد ان میں یہ صفات پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور اجر عظیم دے گا۔ کوئی مومن مرد ہو یا عورت، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہ جو ہے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت زینب کا نکاح جب حضرت زید کے ساتھ کرنا چاہا تو انہوں نے حضرت زینب نے کہا میرا غلام سے نکاح ہو رہا ہے،
اور اس کا بھائی بھی، ان دونوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اللہ کا نبی اگر فیصلہ کر دے تو کسی کو گنجائش نہیں ہوتی۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، کسی نبی پر کوئی حرج نہیں جو اللہ نے فرض کر دیا، بس لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرے، اس کو اسی طرح کر کے دکھائے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پہلے پیغمبر بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور لوگوں کا منہ بند کرنا۔ وہ کہتے تھے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، فرمایا تو آپ تو کسی بڑے مرد کے باپ ہی نہیں، آپ کے جو بچے تھے چھوٹے وفات پا گئے تھے، بچیاں جو تھیں وہ بڑی ہوئی، ان کی شادی بھی ہوئی، اور آپ خاتم النبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اے نبی، ہم نے آپ کو جو ہے توحید بیان کرنے والا، خوشخبری سنانے والا اور لوگوں کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، مومن مردوں جب تم نکاح کرنے کے بعد علیحدگی سے پہلے اگر طلاق دو پھر عدت نہیں ہوگی۔ یا ایھا النبی انا حللنا لک ازواجک اللاتی، جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، فرمایا وہ جن کو آپ نے جو ہے مہر دے دی، اور اسی طرح وہ جو آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ جو آپ کی باندیاں ہیں، اور وہ عورت جو بغیر مہر لیے بھی آپ کو ساتھ شادی کرنا چاہے اور آپ بھی پسند کر لیں تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اس قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ اور امت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ دو بیویاں ہوں تو ان کے درمیان میں برابری کرنی ہے، خرچے میں بھی اور رات گزارنے میں بھی۔ لیکن ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ کے اور بھی بڑے کام ہیں لیکن آپ کے اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے اگر ان کے درمیان برابری نہ بھی کرے راتوں میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے آخری زندگی تک برابری کی ہے، بغیر برابری کے کسی ایک کے پاس نہیں۔ آخری بیماری کی حالت میں باقی عورتوں سے مشورے کے ساتھ حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آخری ایام مرض گزارے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، مومنوں کو یہ حکم ہے کہ نبی کے گھر جب جاؤ اور آپ کو بلایا جائے، دعوت ہو تو بھی پہلے نہ چلے جایا کرو، اور دعوت سے فارغ ہو کر بعد میں وہاں بیٹھے بھی نہ کرو۔ ہاں جس کو آپ بٹھا لیں تو الگ بات ہے، اور یہی قانون باقی جگہ بھی ہے۔ پہلے جا کر لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، اور بعد میں بھی آنے والے مہمانوں کا خیال ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ بیٹھے رہیں تو مشکل ہو جاتی ہے گھر والوں کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مومنوں کو بھی چاہیے اپنے نبی پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی، جو درود ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، پھر نبی علیہ السلام کو خطاب ہے اور پردے کا اس کے اندر حکم ہے۔ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور عام مومن عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ ایسا پردہ کرے جو سر سے لے کر پاؤں تک ان کو ڈھانپ لے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایمان والو تم اس طرح نہ ہو جس طرح یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو تنگ کیا، ایذائیں پہنچائیں۔ آپ اپنے پیغمبر کو کبھی ایذا نہیں پہنچانی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے اپنی زبان پر اگر کنٹرول کرو گے تو انشاءاللہ تقوی تمہارے اندر آ جائے گا، تمہارے اعمال درست ہوں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اصول ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہی ہوگا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ،
سورہ سبا شروع ہوتی ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور اس کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، رات دن کو اللہ پیدا کیا، آسمان سے جو اترتا ہے، جو چڑھتا ہے، زمین سے جو نکلتا ہے، جو اس میں جاتا ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی۔ ان کی ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ ان کے ساتھ تورات اور تسبیح میں پہاڑ بھی مل جاتے تھے، پرندے بھی مل جاتے تھے، اور ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح کر دیا، وہ گرم کیے بغیر، کوٹنے کے بغیر ہی، اس طرح جس طرح موم سے آپ کوئی چیز بنائیں وہ لوہے سے ایسی بنا لیتے تھے، اور زریں بڑی بڑی بناتے تھے۔ ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر بھی حکومت دی بغیر کسی سواری کے، اپنے اس کے تخت کو، حضرت کے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں جانا چاہتے تھے وہ ہوا لے کر کے جاتی تھی، اور 1 مہینے پورے کا سفر صرف ایک صبح میں کر دیتی تھی، اور شام کو بھی 2 مہینے کا سفر ایک دن میں وہ جہاں جاتے تھے کر دیتے تھے۔ اور جن بھی آپ کے تابع تھے، جو کام ذمہ لگاتے تھے وہ کرتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے اور بڑی بڑی دیگیں چڑھاتے تھے، اور جو بھی کام ان کا ہوتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ٹائم آیا اور یہ مسجد بیت المقدس بن رہی تھی اور جن ہی بنا رہے تھے، تو اگر ان کے سامنے موت ہو جاتی تو پھر وہ کام چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ شیشے کے کمرے میں کھڑے ہو گئے، پھر بھی موت آ گئی، اور جنہوں نے سمجھا یہ ابھی زندہ کھڑے ہیں وہ دن رات کام کرتے رہے۔ جب کام پورا ہو گیا تو جس لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اس کو دیمک نے چاٹ لیا، وہ کمزور ہو گئی، وہ لاٹھی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لے آئے۔ اس وقت جنوں کو پتہ چلا تو معلوم ہوا جن بھی غیب کی خبر نہیں رکھتے تھے، وہ سال پتہ نہیں یا کتنے مہینے جو ہیں وہ اسی طرح دن رات کام کرتے رہے، کام کو مکمل کیا۔ لقد کان سبع فی مسکنہم آیہ، قومیں آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوشحال بھی کرتا ہے، وہ اپنے طریقے پر رہیں تو اچھی رہتی ہیں، لیکن اگر وہ طریقے سے ہٹ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھی دیتا ہے۔ ان میں سے قوم سبا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مالدار دولت مند بنایا تھا، انہوں نے جب نافرمانی شروع کی تو سارے باغات ان کے اور مال و دولت سب ختم ہو گئے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ذرا ان کو بلاؤ، اور کیا وہ مالک ہیں زمین کے کسی ذرے کے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، یا اللہ کے معاون ہیں؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں ان کو بلاتے ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یہ پھر ختم نبوت کی آیت اور نبوت کے اس بات کی آیت بھی ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف جو اس وقت موجود ہیں دنیا کے خطے کنارے زمین تک اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، ہم نے سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور کام آپ کیا ہے؟ بشیر اور نذیر، لوگوں کو ماننے والوں کو خوشخبری سنانا اور نہ ماننے والوں کو ڈرانا۔ اور یہ تخویف ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، مال اور دولت پہ تم نازا ہوتے ہو تو یہ اللہ کے قریب نہیں کرتے۔ ہاں، جو آدمی نیکی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہوگا، اس کو بدلہ بھی بہت ملے گا، اور جنت کے بالا خانوں میں ان کو جگہ ملے گی۔ جو تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے نا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ، آپ اس قوم سے کہہ دیں جو آپ کو کہتا ہے یہ دیوانہ ہے، کبھی شاعر کبھی کچھ، فرمایا کم از کم ایک تو میری بات سن لو، تم اکیلے بیٹھ کر یا دو دو تین تین بیٹھ کر ذرا میرے بارے میں اخلاص کے ساتھ غور کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ما بصاحبکم من جنہ،
کوئی جنون نہیں ہے، یہ تو تمام فرزانوں سے بڑے فرزانے ہیں، دیوانے تو تم ہو، تم بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، ان سے کہہ دیں میں اگر تم سے کچھ لیتا ہوں تو تم بند کر دو، میں تم سے کچھ بھی نہیں لیتا، میں تمہیں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، تم سے لینے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ تم کسی کو کوئی اور دے سکتے ہو۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سورہ فاطر شروع ہے، پھر اس میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرشتے بنائے جن کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں، کسی کے زیادہ ہے کسی کم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے اور اتنا بڑا تھا، 2 پر کھولتے زمین آسمان کا خلا بھر جاتا تھا۔ اللہ اگر رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند کر نہیں سکتا، اگر بند کرے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اللہ کی نعمت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا، تمہیں دنیا کی زندگی اور شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، تو شیطان تو تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر کبیر دیں گے اور اس کی بخشش بھی کر دیں گے۔ من کان یرید العزت فإن العزت جمیعا، لوگ مال دولت عہدہ حاصل کر کے عزت چاہتے ہیں، فرمایا عزت ان چیزوں میں نہیں ہے، عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، تم اللہ کی فرما بردار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بھی دے دیں گے۔ اپنی ذرا ابتدا کو دیکھو، تمہیں اللہ نے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہارے جوڑے بنائے، پھر تمہاری نسل چلا دی۔ اللہ نے سمندر بنائے، ایک میٹھا اور دوسرا کڑوا بھی بنایا، ایک میں مچھلیاں، گوشت تمہارے لیے پلتا رہتا ہے، دوسرے سے تم زیورات نکال کر خوبصورتیاں حاصل کرتے ہو۔ رات دن بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، سورج چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعون، جن کو تم پکارتے ہو ایک کتمیر، ایک گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے، وہ تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری دعا کو بھی نہیں سن سکے، اگر تمہاری دعا کو سن بھی لیں تو وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو قبول نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے کو کیوں بلاتے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، او لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی اور قابل حمد ہے۔ اگر چاہے تو تم سب کو لے جا کر دوسری نئی مخلوق دنیا میں آباد کر دے، اللہ تعالیٰ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، سب نے اپنا بوجھ آپ اٹھانا ہے، اگر تو رشتہ دار کتنا قریب کیوں نہ ہو وہ بوجھ اٹھوانے کے لیے قریب تک نہیں آئے گا۔ لہٰذا تمہیں چاہیے نماز قائم کرو اور اپنے آپ کو پاک کر کے دنیا سے لے جاؤ تاکہ تمہارا بوجھ نہ ہو، نہ اٹھوانے کی ضرورت پڑے۔ نابینا اور بینا، اور روشنی اور اندھیرا، اور سایہ اور دھوپ اور برابر نہیں ہے، تو زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے، تو موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہے۔ موحد ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اس شرک سے پاک ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے اور اس کے بعد زمین سے پھل نکالتا ہے جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح پہاڑ بھی اللہ نے پیدا کیے جن کے مختلف رنگ ہیں، کوئی سفید ہے کوئی کالا ہے، کوئی مختلف رنگ کے پہاڑ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اسی طرح لوگ، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی اور چوپایوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان سب کے مختلف رنگ اور مختلف زبانیں ہیں۔ اللہ کے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہی اصل عالم ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اب اللہ کے بندوں میں سے وہی اللہ کو جاننے والے ہیں، علماء حقیقی وہی ہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، ان کی تجارت کبھی ناکام اور ہلاک نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دیں گے اور بلکہ اپنے فضل سے زیادہ دیں گے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، قرآن والوں کے درجے ہیں، ہم نے کچھ لوگوں کو چن کر، جو قرآن سے وابستہ، جس طرح آپ ابھی بیٹھے ہیں تو چنے ہوئے ہیں لوگ، باقی چلے گئے، اللہ نے چن کر آپ کو بٹھا دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں
اپنے بندوں میں سے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر ان کی قسمیں ہیں، کچھ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی اس انتخاب کا جو ہے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے، کچھ درمیانہ رو ہیں چلتے ہیں، اور کچھ تو آگے نکلتے چلے جاتے ہیں، ان کا بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے، اور سونے کے زیورات جنت میں ملیں گے، اور ریشمی لباس بھی ان کو ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تکلیفیں ختم کر دی، اس کا شکریہ ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اس نے ہمیں جنت نصیب فرمائی جس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی بھوک ہے، پیاس ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جہنم ہے ان کے لیے، نہ مریں گے اور نہ وہاں کسی آرام میں آئیں گے، وہاں شور کریں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ، ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی، نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا، اور اس کے ساتھ تمہارے پاس ہم نے ڈرانے والے بھی بھیجے، پیغمبر بھی آیا، تمہارے بال بھی سفید ہوئے، تمہاری زندگی میں تمہارے پوتے دوتے بھی ہو گئے، پھر بھی تم نہیں ڈرے۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب کوئی ظالموں کا مددگار نہیں ہے، عذاب چکھتے رہو۔ اِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی غیب آسمان اور زمین کا جانتا ہے، سینے کے راز بھی وہی جانتا ہے۔ اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، جو آدمی کفر کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا، اور جو آدمی نیکیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، بتاؤ انہوں نے زمین کا کچھ حصہ پیدا کیا ہے، یا ان کا آسمان میں کوئی حصہ ہے، یا تمہارے پاس کوئی لکھت اور کتاب ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو پھر کیوں پکارتے ہو؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہیں، اگر وہ چھوڑ دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آئے تو ہم اس کی بات مان کر ہم باقی امتوں سے زیادہ ہدایت والے ہو جائیں۔ اب پیغمبر آ گیا تو مخالفت کیوں کرتے ہو، تکبر کیوں کرتے ہو؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان، یہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے، حالانکہ وہ ان سے قوت طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، جس طرح ان دولت مندوں اور عہدیداروں کو اللہ نے زمین سے نکال کر زمین کے پیٹ میں داخل کر دیا، اسی طرح تمہاری باری بھی آئے گی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ گناہ کرتے ہو پھر بھی جلدی نہیں پکڑے جاتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی کردار پر جلد مواخذہ کرے تو زمین کی پشت پر ایک جانور بھی زندہ نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تمہیں پھر بھی مہلت دیتے ہیں، جب ٹائم آئے گا تمہارا تو پھر تمہاری باری بھی آ جائے گی۔ یاسین والقرآن حکیم انک لمن المرسلین، پورے قرآن کا دل سمجھی جاتی ہے یہ سورت، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، ایک دفعہ پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اتنی ایسی ہے۔ اس کے اندر شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بیان ہے، انک لمن المرسلین، قرآن کی فضیلت کا بیان ہے، والقرآن الکریم، اور صراط مستقیم کا بیان ہے کہ جو اللہ کا قرآن بتائے گا اور اللہ کا پیغمبر بتائے وہی صراط مستقیم ہے۔ آپ ان قوم کے یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں، ان کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں، نبی آتے رہے لیکن اور دوسرے علاقوں میں آتے رہے، اور جو لوگ جو ہیں نہیں مانتے تو اب وہ ضد میں آ چکے ہیں، ان کے گلے میں گویا کے توق ہیں اور تھوڑیوں تک آئے، ان کے سر اوپر ہو گئے اور نیچے راستہ دیکھ تک نہیں سکتے، اور یا آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار ہے، اور جو اوپر چھت ہے تو جس کے اندر وہ بند ہیں۔ یہ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا جو کفر میں زیادہ چلے جاتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے تم اس حالت سے نکلو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک بستی کا آپ ان کو واقعی سنا دیں جہاں کے لوگ بس رہے تھے، اللہ نے پیغمبر بھیجے اور 2 پہلے آدمی بھیجے، ان کی بات انہوں نے نہیں مانی تو پھر تیسرا بار بھیج دیا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں تم پیغمبر نہیں ہو، تم ما انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح انسان ہی ہو، تم پیغمبر کہاں سے آ گئے ہو؟
انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارا کام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہاری وجہ سے نحوست میں ہم بڑھ گئے، ہم بڑے اتفاق سے رہ رہے تھے، اب تم نے ہمارے اندر دراڑیں ڈال دی، مشکل بعد آ جاؤ ورنہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا کوئی اور قسم کا عذاب دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی نحوست تمہاری اپنے پاس ہے، تم موحد بن جاؤ، نحوست ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی بھیجا، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، جنہوں نے آ کر ان کی مدد کی۔ پھر ان کا جو آیا وہ یعنی مددگار اللہ نے جو بھیجا تھا، اس کی تقریر انشاءاللہ کل کی صبح میں آئے گی۔